تو ہم تھوڑا سا بولیں گے، آپ لوگ دلچسپی سے سن لیجیے۔ ہم کو تو رات بھر جاگنے کی عادت ہے، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، نماز سے نہیں جاگ رہے پڑھنے کے زمانے سے، بلکہ طالب علمی سے۔ بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درفشانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی، کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی، کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ محترم بزرگوں، میرے دوستو، ابھی نوجوان عالم کی زبان سے سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آئے تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، دغے باز ہوگا، فریبی ہوگا، اور ایک بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تو دماغ میں رکھ لیجئے یا کاغذوں پر لکھ لیجئے کہ اپنے ہندوستان میں شافعی مسلک کے لوگ بھی ہیں، مالکی مسلک کے لوگ بھی ہیں، حنفی مسلک کے لوگ بھی ہیں، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے لوگ ہیں۔ چار امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چار امام کے ماننے والے اپنے ہندوستان میں موجود ہیں، اور دو جماعت ہے جو کسی امام کو مانتی نہیں ہے، خود سر ہے، منچاہی زندگی گزارتی ہے، جس حدیث کو وہ پسند کرتی ہے وہی عمل ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک جماعت اسلامی اور ایک اہل حدیث، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جتنے نبی پیدا ہوئے آپ کے بہار میں بھی، عین اللہ جو بہت بڑا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ اپنے بہار میں جتنے نبی کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں سب اہل حدیث، بزرگوں نے لکھا، ہم کو اچھی طرح سے یاد ہے، اس لیے اس بات کو سمجھ لیجیے، اللہ نہ کرے کوئی اہل حدیث بنے۔ جماعت اسلامی میں سے تو نہیں، جماعت اسلامی والوں نے نبی تک کو نہیں چھوڑا، سب پر تنقید کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مار دیا، بیچارہ مر گیا۔ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں بڑی جہالت کا کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک 1000 مرتبہ۔ نبی کہیں غلطی کرتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ غصے میں مارا تھا، اس کی موت تھی، مر گیا، جان بوجھ کے تو نہیں مارا۔ ایک تماچے میں آدمی مر جائے گا؟ نہیں مرے گا۔ بس سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہا دیا قرآن میں تحریف، عقل جو کہتی ہے وہ قرآن کی تفسیر، تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ تفسیر تو بزرگان دین کے قول سے کیا جاتا ہے،
حدیث موقوف سے کیا جاتا ہے، حدیث مقطوع سے کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صرف حدیث نبوی جو ہے وہی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو وہ بھی حدیث ہے، اس کا نام حدیث موقوف ہے۔ ان لوگوں کے مدرسے میں خوب گہرے انداز میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی، اصول تفسیر نہیں پڑھائی جاتی۔ وہ ہمارے اکابرین کے مدرسے میں جو حنفی کہلاتے ہیں، آپ سب لوگ حنفی ہوں گے، ایک بھی اہل حدیث اور جماعت اسلامی کا آدمی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ ہم تو کسی کے بارے میں کوئی بولتے نہیں ہیں، نہ بریلی کے بارے میں، نہ اہل حدیث کے بارے میں، اور نہ ان کی کتاب پڑھنے میں مجھے جی لگتا ہے۔ کہتے پڑھا کرو، ہم کہا نہیں، اگر میرا مسلک صحیح ہے اور ہمارا علم صحیح ہے تو ہم کو ان کی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو جواب دے سکتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اہل حدیث ہی میں سے، اہل حدیث میں سے ہی نبوت کا دعویٰ۔ غلام محمد پرویز پاکستانی، غلام محمد قادیانی، عین اللہ یہاں، عین اللہ بہاری، یہ سب اہل حدیث کا۔ بس سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یاد رکھیے، جتنا نبوت کا دعویٰ کیا سب اہل حدیث کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی امام کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر اسلامی امام کو تسلیم کیا ہوتا تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انگریزوں کا، جس زمانے میں وہ مولویوں کو خریدتا تھا 50 روپے مولوی۔ اس زمانے میں 50 روپیہ کا مطلب 50,000 ہو گیا تقریباً کیا زیادہ ہی ہو گیا اس زمانے میں 50 روپیہ۔ بنگال میں علماء بہت بکے، چنڈی گڑھ میں علماء بہت بکے، پنجاب میں علماء بہت بکے، ہمارا یو پی اور بہار باقی تھا، اللہ ماشاءاللہ کوئی بکا ہوگا، سمجھا؟ مولانا احمد رضا خان اسی کھاتے کے آدمی ہے۔ نہیں تو اتنا علم جو 60 علموں پر اس کا عبور تھا۔ اگر یہ بریلی نہیں ہوتے تو علامہ اقبال سے کہیں آگے ہوتا۔ بات تو بڑی اچھی کہی ہے، ہم شب برات کے موقع سے کہتے ہیں، نہ سمجھے؟ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کا تذکرہ کسی کس انداز میں کیا ہے؟ بات سمجھ میں؟ یہ سبحان اللہ بعد میں بولا، سبحان اللہ کہلانے کی جو کا ہے، شعر اچھا رہی اور تو بمک کے پڑھی ہے تو سبحان اللہ لوگ کہیں بھی کرے گا۔ اہول کا آیا کتا کہیں شکار پڑھ کہیں سبحان اللہ نہ سمجھا؟ شان سے پڑھیے، پاؤں ادھر ادھر نہیں کیجیے۔ ہم شاعروں سے نفرت نہیں کرتے، بڑی محبت کرتے ہیں، مگر یہ سب کبھی چھلمل بہت کرو، نہ سمجھا؟ کبھی پاؤں آگے کبھی پیچھے، تو اس میں تہذیب نہیں رہتی ہے نعت شریف کی، نہ سمجھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں سے ایک بات، دوسری بات یہی تو بیچ میں آ گئی ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ رمضان کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ کہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن یہ طالب علم سب کو جو دیکھا ہے تو ہمارا ارادہ بدل گیا۔ ایک وہ کہانی سناتے ہیں کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے، دھیان میں رکھو گے؟ اندلس ایک ملک ہے، اندلس ایک ملک ہے، اس کا نام آج کل اسپین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسپین ہو گیا، سمجھا؟ اس کو پہلے اندلس کہتے تھے، اب اسپین ہو گیا۔ تو اگر پوچھے اندلس کہاں ہے تو اس میں پورا پچھم اتر دکھن نہیں دیکھنا ہے، کہیے کہ 7 سمندر اوپر، 7 سمندر یعنی بہت دور ہے، بہت دور ہے، سمجھا؟ وہاں تک پہنچنے میں موسیٰ ابن نصیر تھے تو یہودی، لیکن مسلمان بن کر کے رہے،
اور انہی کے کارکردگی میں طارق بن جبل، عبداللہ طارق، جنہوں نے سمندر کو پار کرایا سارے ساتھیوں کو، اور جب پار ہو گیا تھا کہ کشتیوں کو نکالو، پانی میں سے نکالو اور سب میں آگ لگا دو، لوگ سب سمجھ کے پاگل ہوا ہو جائے، یہ مطلب تھا ہم سب گھر آویں گے کیسے، واپس لوٹیں گے کیسے؟ جبل الطارق آج تک مشہور ہے، وہ پہاڑ آج بھی ہے، جبل الطارق، جنرل کمانڈر تھا، اس نے کہا ہم لوگ پار اتر گئے ہیں، ساری کشتیوں کو جلا دو۔ تو کہا حضور پھر واپسی کیسے ہوگی؟ کہا تم مسلمان ہو یا بھیڑیا ہو؟ کم بخت، بھیڑے کو جدھر گیا ادھر گیا، تو ہم بھیڑ ہیں تو ہم جو پیچھے چلے نہ سمجھے؟ کہا حضور آپ جو کہتے ہیں وہی ہوگا، سب جلا دیا، سب جلا دیا۔ کہا حضور جلا کے دیا یہی کیسے ہے واپس؟ تو کہا سنو ہم کس کی امت ہیں؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبضے میں یہ دریا بھی ہے، جیسے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمارے، علامہ اقبال نے کہا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اب بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ پانی تو ڈبانے کی چیز ہے، لیکن فوجیوں نے جب اپنے اس کو گھوڑوں کو پانی پر اتارا تو کسی کا کھر تک نہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے ویسے صحابہ نہیں، اکابرین میں، بزرگوں میں مستجاب الدعوات آدمی تھے، جس کے لیے بددعا کر دیتے تو اس کو پڑھ دیتے، سمجھا؟ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ سے پہلے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اگر مسلمان ہے تو پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ترکی کی جو حکومت جو بنی تھی، سلاطین ترکی، محمد بن فاتح، اس پر کیا ہوا تھا معلوم؟ استنبول جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں آج کل، قسطنطنیہ کہتے ہیں، استنبول اسی کا نام ہے، جس پر وہ جو کیا نام ہے اس کا، جو ابھی بادشاہ ہے وہاں کا، اردوغان، طیب اردوغان، وہی مرکز تھا۔ بیچ میں سمندر تھا، ادھر روم تھا، روم کے بغل میں اٹلی تھا، اٹلی کے بغل میں اندلس تھا، بہت دور ساتھ سمندر پار، سمجھا؟ تو ان لوگوں نے جب راستہ نہیں دیکھا تو معلوم کیا کیا؟ بیل گاڑی میں بیل جوت دیا، اور پہاڑ کی ڈھلائی کو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر چڑھنے میں، ایوریسٹ کی چوٹی ہمالیہ پر چڑھتے چڑھتے کتنے مائی کے لال یہ جو ہے پسپا ہو گئے، اب معلوم نہیں ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھو کیا کہ اوپر سے بھاگ آیا، کہاں ہم چڑھ گئے، خیر چڑھ گئے بنیا ہے، مگر بیل گاڑی جو ہے پہاڑوں پر چڑھانا یہ ممکن نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن قسطنطنیہ والوں نے چڑھا دیا، اور ادھر جا کر کے جب دشمنوں کو سامنے پایا تو توپ سے بھون کر کے رکھ دیا، آخر قبضہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو طارق صاحب نے کہا ہم حضور کی امت ہیں، ہم حضور کی اولاد ہیں، ہم یہاں جان بچانے نہیں آئے، غور فرمائیے گا، ہم تو جان گنوانے ہیں، مریں گے چاہے مریں گے۔ آخر ملک فتح ہو گیا، لمبی لمبی کہانی ہے، تم کچھ چیزیں سنا بے، خالی تھوڑا تھوڑا چسکا بتا دیو، چوک لو۔
बात समझ में आई कि नहीं आई? जबल तारिक आज भी मौजूद है, वो पहाड़ जिस पर चढ़ करके ऐलान किया था तुम अगर वापस जाना चाहते हो चले जाओ जी। लेकिन हमारा जो मुसलमान है, जिसने तय कर रखा है कि हमको फतह करना है, और उसकी वजह दूसरी सी कहानी है, वो जाने दीजिए। अंग्रेजवा तो बड़ा छिनार होता है, बस समझ, दुनिया तो छिनार रही है तो कम बेस है, अंग्रेज से बहुत छिनार होता है। समझा? बात समझ में और आखिर फतह हो गया, वही अंदुलुस बन गया, वही अंदुलुस बन गया। हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत है मुसलमानों की, और 800 साल हुकूमत है अंदुलुस की मुसलमानों की। जी, हिंदुस्तान बाकी है और बाकी रहेगा। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा वजू बना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कहा, अत्यबुर रिहुल हिंद, हिंदुस्तान की हवा बेहतरीन खुशबूदार हवा। स्पेन को नहीं कहा था, रूम को नहीं कहा था, लंदन अफ्रीका को नहीं कहा था, मिस्र को नहीं कहा था, दुनिया के किसी मुल्क के बारे में नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में हुजूर ने फरमाया, अत्यबुर रिहुल हिंद, हिंदुस्तान की हवा सबसे बेहतरीन पुरफजा हवा। वजू बना रहे थे, आखिर कैसी खुशबू आई थी, कैसी हवा आई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्यबुर रिहुल हिंद। समझे? सब कहता है कुरान मिटा देंगे, तूरी भूत के, मुसलमान को मिटा देंगे, ये तूरी भूत के लंगौठी बुन मिटा देगा। जब मुसलमान कितनों गया गुजरा है तो सीना में जो क्या रखता है, क्या रखता है? खुदा रसूल को छोड़ा, वो बुढ़वा दोनों अपनी जगह पर ठीक है, ईमान रखता है। ईमान में तो सब आ जाए, रोजो आ जाए। अब कितना आदमी तो दवाई खरीद के डॉक्टर के यहाँ से लिया ही, खांसी ही झुट्टो का डॉक्टर मना करते हैं, इसलिए हो जाए दूर कर खनमा रे चुप है, तुरे दिल दिमाग में कहीं धूल लग गलो तो अपाहिज हो गए, तो मुसहरी के बजाय खटिया पर सूते, तो खटिया पर का सूती, पैखाना पेशाब जा ही न हो तो खटिया काटती हो में तो पैखाना कर, औरत तो लोके पर रही को बलमा निशान हो गए, तो चलो अब का करिए, खिदमत करिए, न समझे सुनबे ये सब वाक्य सब ध्यान में रखोगे, बहुत लंबा वाक्य सब, ये सब हम बयान नहीं करते हैं, हम तो दूसरे रंग के आदमी हैं, न समझे, भंग मिनाले वाले के नशा आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ऐसे हो गए। क्या वजह थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए, अफ्रीका के जंगल में उतर जाते? बर्रे आदम वही कहलाता है अफ्रीका, वहां न जितना समुंदर न जंगल, इतना वहां समुंदर और जंगल है, और इतना सूखा हिस्सा है कि बता नहीं सकते। ये तो आपका बर्रे सगीर छोटा खिता है जिसमें अरब भी, और वो जो है बर्रे अकबर, बर्रे आदम कौन है? अफ्रीका। न समझे? न वैसा जानवर दुनिया में पाया जाता है, न वैसा जंगल पाया जाता है, न वैसी रेतीली जमीन पाई जाती है। तो एक तो उत्तरी हिस्सा हो गया तो वो अमेरिकी हो गया, इधर का हो गया तो अफ्रीकी सूडानी हो गया। समझा? तो खूबसूरती वाला कहता है अंग्रेज सब कि सूडानी को यहाँ नहीं रहने देंगे, और सूडानी कहता है बाप का बेटा है तो रोक के देखो तो घुस गया। नहीं वो छोरा जो अलग रहा नौजवान बन ले रहा, क्या नाम रो
اوباما جو اوباما رہو، اچھا کوئی رہو، کوئی جو مسلمان ہے کا باپ جو ہے اوباما نہ سمجھا، تو آیا سیدھے سیدھے چلا گیا، جب گڑبڑ نہیں مچایا تو وہ کیا تھا، کالے نہ تھا، کالا تو گھس گیا، کالا گھس گیا، کالا بن گیا۔ کوئی کسی کو روک نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر ایک بات کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اگر ابھی کوئی لشکر آ جائے، مسائل آ جائے تو کہو کہ ہم لوگ پہ کھانا لگا، تو ایسے کر کے بھاگے گا تو مسلمان ہو نہ۔ ارے مسلمان وہ ہے کہ تمہارے اندر صوم و صلات کی پابندی سے ایسا دل اور دماغ بن جائے کہ تمہارے آنکھ کی تیزی سے دشمن مرعوب ہو جائے، بھاگ جائے۔ ہم کاکا سنائیا پوربی پاکستان کا سنائیا، پوربی پاکستان سے لڑائی ہوئی، اندرا گاندھی نے چال چلی اور یہ پوربی پاکستان تھا، اس کو بنگلہ دیش بنا دیا اور اس کو ساتھی بنا دیا۔ اب جمیلہ ہے شاید کوئی ہے عورت ہے نا، حسینہ تو بڑھیا ہے ڈھیر عمر کی، اب جانے کتنا دن چولو بہرحال یہ کر دیا۔ تو لڑائی جو ہندوستان والے نے مدد کی، تو جتنا گدھا تھا سب کے گدھا کے گردن میں لٹین لگا دیا اور کو ہانک دیا۔ اب ظاہر بات ہے ہزاروں گدھا رہا ہوگا، اس کو ہانک دیا۔ تو ابھی ہندوستانی سب سوچا کہ باپ رے باپ، ادھر سے بہت لشکر چلا وہ اپنے فرار ہے، تو مسلمان عقل سے کام کیا تو دشمن بھاگا کہ نہیں آگا۔ ارے عبد الغفار جو تھا اسی نے نہیں اس کے ٹینک کو برباد کر دیا، وہ جو چمنی ہوتی ہے دھواں نکلنے والی اسی میں کود گیا بم۔ تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بات سمجھنے ہم تو کبھی نہیں بولے تھے، آج بول رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے۔ تو یہ رمضان ہے، ایک بات بتائیے تب طالب علم والا سنا بھائی، کوئی مہینہ میں تراویح ہو، کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ کوئی مہینہ ہے ایسا جس میں روزہ نازل ہوا ہے؟ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں روزہ رکھو اور سحری کھاؤ، حکم دیا اللہ نے؟ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں شب قدر ہو؟ شب برات جو گزر رہا میں تو چھوڑا سب چائے پی کے لاٹھی لے کے قبرستان جاتا ہے، سوچتا ہے بڑی جہاد کرے جائے، کنچی کرے جائے، بات کرتا ہوا جاتا ہے، لٹ بازی کرتا ہے، گپ سرکا کرتا ہے، دور سالا ادور پھلانا دور چلانا کرتا رہتا ہے۔ رے کم وقت بہت دن تو تم نے یہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت دیکھیے، آپ اگر راستہ چلتے ہوئے پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو عورتیں سب کہتی ہیں فلانا فلانے جو بوڑھوں میں چچا وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ زور سے پڑھتے جاتے، کوئی منع کرتا ہے؟ نہیں منع کرے گا، کہہ منع کرے گا، اللہ کا نام لے رہا کہہ کو منع کرے گا اور زور سے پڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہم تو بھائی ترس بھی لیا ہو، کوئی جو قرات کرنے والا کوئی قاری پڑھتا ہے جلسہ کے شروع میں، اوہ دل دبا جاتا ہے، سمجھا؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ وہ قاری باسط کا نام آپ لوگ سنا ہے؟ ان کا نام اصل میں عبد الصمد تھا اور قاری باسط سے مشہور تھے۔ وہ سویرے ایگو مرغا کھاتے تو بڑھتا جانے کتنا اور پیٹ رہو تو دیکھے ہی مگر منہ نہ دیکھ لے، منہ پر عید چڑھائے ہوئے تھے بلا، وہ پڑھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند جو جلسہ ہوا تھا 7 سالہ اس میں دیکھا تھا، چہرہ نہیں دیکھ پائے، اور تو اتنی دور تک لگا ہوا تھا پنڈال تو ان کا چہرہ معلوم ہوتا تو چونچوں کا مربع اتنی بڑا نہ تو وہ جو پڑھتے تھے تو دل کھینچ جاتا تھا، میرے رب کا کلام، ہذا ربی ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی، سمجھا؟ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو پڑھتے تھے ویسی پڑھائی پہلے
قاری لوگ تھے ہم لوگوں کے طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے، تو روس نے بلایا تھا۔ روس جانتے کون سا ملک ہے؟ روس وہ ملک ہے جہاں پر وہ روسی لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ دنیا اپنی بن گئی، دنیا اپنی بن گئی، آسمان زمین سب اپنے بن گئے، ان سب کا عقیدہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک گھاس ہے جیسے اپنے اگ جائے ویسے رے سسرا ہمرے سکھاو ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ابو حنیفہ کی اولاد ہے، تم کو معلوم نہیں ہے؟ ای گھر تورا باپ بنا، گھر کا ہے اپنے سے بن گئی ہے نا ایک بات، تو ہم نے سب کو بیوقوف بنا دوبارہ لوسی تھا، وہ سب اللہ کو نہ مانتا ہے، اسی لیے کمیونسٹی کہتے ہیں اس کو۔ سب ایکجا ہو جاؤ، ایک مزاج، ایک آنکھ، ایک وچار، سمجھا؟ تو سب کہتا ہے اللہ یہ نہ کہو گے تو تو کیسے پیدا ہوگی؟ تو اسی پیدا ہوگی کہاں؟ تو سڑک پہ پڑا نہیں رے سسرا، رے توری مائے کا بھی آولو تورے باپ کا بھی آولو تو تیسرا نکلے اللہ نہ توری بھوت کے نہیں تن، اللہ ہے یہ نہ، تو بہرحال بلایا۔ قرآن کی عظمت دیکھیے، تو قاری صاحب جی پڑھتے تھے تو نقاب بات ڈال لیتے تھے، اس لیے کہ چہرے کی شکل جو نا بدل جاتی تھی سانس لینے میں۔ تو حضرت نے شروع کیا قرار، پورے پارلیمنٹ میں آدمی موجود تھے روس کے، حضرت تو جو پڑھتے تھے نا ہمارے سب تو اب سانسیں نہ تو ہم نقل پہلے کر لیتے تھے۔ ایک موبائل پر ایک چھوڑا چھٹکا ہے جو اسی کی آواز میں پڑھتا ہے، ہم کو کوئی دکھایا تھا گھر ناتیے دکھایا تھا، کون دیکھو نہیں چھوڑا پڑھو سمجھے، تو کہتے قاری باسط صاحب کی آج کل چھوڑا تو قرات کرے گا تو جا نصر اللہ تو وہ تین والزیتون، ارے ایک رکو مستی سے پڑھنا۔ حضرت جب پڑھتے تھے سنائیے مورا آواز تک پہنچی، چلو جیسے تیسے کہو کے سنا دیا، ایسے کرتے تھے قوال جیسے، قوال سمجھا، کوئی کا گولا صاف کر آدھا والا تو وہ ہو گیا ہے کہ جھگڑو ہے کہ رو جلے گولا آدھا۔ حضرت ایسی کان پر انگلی رکھ کے پڑھتے تھے، اس میں بڑی حکمت ہے، ادب کے خلاف ہے، مگر طرح کے ادب کے خلاف ہے، سمجھا؟ ہم 7 لہجے میں ہمارے ایک استاد سے جو ہم نے سکھایا تھا مولوی، الگ مسجد میں سیکھتے تھے 7 لہجے، حجازی، مایا، بڑی مصری، چھوٹی مصری، قدیم، جدید، سب پڑھتے۔ اب تو بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھاؤ جو تھے دادا عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے نہ اچھا لوگ تو نہ تو دعا ایک کے ساتھ پڑھ جاتے تھے۔ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکرا کھائے کھانا میں، اب مرغا کھائے برکا والا، مصر کا مرغا جو ناشتہ میں کھائے، اب وہ کھائے والا کتنا بلوار لگے گاما پہلوان، کوئی جو پورا جو سانس یہ ایک سانس میں پڑھ رہا ہے، ایک سانس میں تھوڑے پڑھ لو، وہ سانس لے لو تو پوتے نہ لو۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب لگائے گی، وہ سانس لے لو مگر پوتے نہ لو، اگر پتہ نہیں لگتا ہے تو سمجھیے وہ سانس نہیں۔ تو پڑھتے دیکھیے نا کتنی سانس رہتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی،
تو آواز گونجلے کی نا، واہ واہ واہ، سیدھے کلیجہ کو وہاں پڑے تھے 7 سالہ میں. ہم تو دیوانے ہیں بھائی، اب تو کوئی ایسا ملتا ہی نہیں ہے. قرأت میں نعت شریف میں تو بہت سارے شعراء نکل گئے، قرا جو بھی نکل جاتے کرکرا کے پڑھتے تو وہ اچھا تھا سمجھ میں. اس لیے بچوں کو ہم تو تھے مولانا اظہار صاحب اور مولانا ابرار صاحب پھلوریا میں، ہم کہا کہ ہمارا کنوا ادارہ اتنا متبرک ادارہ ہے، ہمارے دارالعلوم کا منی، ہمارے بہار کا منی دارالعلوم ہے جس کا سکہ چلتا ہے. یہ دارالعلوم اشرف العلوم سے لڑکا ہے، مدرسے والے احترام کرتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں کہ وہاں کا لڑکا ٹھیک ہی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ مگر وہاں بھی قرأت نہیں ہے، سامنے کہا تھا قرأت کا انتظام ہے. نہیں ایسا تھوڑے ہے کہ خوشگلو نہیں، شاعر ہیں سب کی آواز الگ الگ ہے، سب لوگ اپنے طرز پر پڑھتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے داؤد علیہ السلام 70 لہجہ میں زبور پڑھتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ میری امت 70,000 لہجے میں پڑھے. لہجہ کی قومی ہے، سب کی شکل الگ ہے، سب کی آنکھ الگ ہے، سب کا فوٹو الگ ہے، سب کا لول الگ ہے، سب کی ناک الگ ہے، سب کا کلہ الگ ہے، سب کا دھونا الگ ہے، سب کی انگلی الگ ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے سب کی انگلی ایسی؟ بات سمجھ میں نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ آواز پیدا نہیں کر سکتے؟ جتنے لوگ ہیں سب آواز سے پڑھیں گے تو آواز بنے گی. تو 70,000 سمجھا گی نا. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے تو درختوں کے پتے پھرپھرانے لگتے تھے، خوشی کے مارے جھوم جاتے. دریا جو چلتی تھی اس کی روانی رک جاتی تھی. کبھی کبھی دریا کے کنارے جا کے وہ زبور پڑھتے تھے، کبھی جنگل میں پڑھتے تھے. اور چڑیا جو اڑتی چلی جاتی تھی تو وہ رک جاتی تھی. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، چڑیا رک جاتی تھی. وہ کیسی آواز میں پڑھتے رہتے تھے. اور دیکھ لیجیے مدینے میں ایک واقعہ پیش ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صوفی آدمی تھے. یہ تو کنچی لکھے بغیر چشمہ کے یہ نہ ہوئے. بجائے امیرتا سنگھ لکھے. آپ مجھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایک مرد پڑھ دیجیے، بہت دنوں کا سنا ہے. ہاں تو کبھی پڑھ سکو. ویسے سینڈ باکس میں کمزوری ہے تو رک جاتے تھے، پانی کا دھارا رک جاتا تھا. ہاں داؤد علیہ السلام پڑھنے پہلے سے یہاں تک آدمی نہ رکے. ارے خدا کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب من عزم الامور، چاہے دبلے ہو پتلے ہو کمزور ہو کچھ بھی ہو، لیکن تم ابھی ہمت کرو گے تو قسم خدا کی بہادروں کو بھی ٹھیک کر دو. للو بھولو اکرم 4 بھائی تھا پاکستان کا، چاروں پہلوان، اسلم بھی پہلوان، گاما بھی پہلوان، چاروں بھائی پہلوان. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں چلتی ہوئی ٹرین کو روک دوں گا مگر سارے ہندوستانیوں کو مفت حج کرنے دیا جائے. کہاں قبول ہے؟ سلطنت لے کے بیٹھا ہے، کمر میں دو میں نہیں. وہ کون سی طاقت تھی؟ کہا گاڑی چلے گی تم چالو کرو گے، ہم 1 انچ بڑھنے نہیں دیں گے. کوئی ڈھکی چھپی روایت نہیں، بہت مضبوط روایت. اس لیے طالب علم سب کہتے ہیں کہ تم لوگ قرأت سیکھو. بہت سے قرأت کی جگہ سب ہے. آج کل جو ہے صرف نورانی قاعدہ پر زور دیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے الفاظ کی حرف کی درستگی ہونا چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہی فرمایا من جود عقبا، جو تجوید سے پڑھے گا، خوشگلوئی سے پڑھے گا، اس کا انجام بخیر. بات سمجھتا نہیں آدمی.
سمجھا کہ نا عقیقت کو بسم اعوذ باللہ بجاتا بھیمیا آتا ہے بکری کا بچہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون کا بیٹا ہے؟ مخلوق کا جو ڈوریا ہے بغل میں بوسا ہے. یہ کیا پڑھتا ہے؟ بنیا تو پڑھو. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہ پڑھائی کرے خالی زور سے پڑھ دیے رک رک کے تو وہ کیرت ہو گئی. بہت بڑی بات ہے. قاری باسی صاحب رحمۃ اللہ کہہ دیا جھوٹ موٹ کام کا کھلاؤ میں لٹکا رہے. کوئی کاری ہو باری ہو اب تو ہم موڑے والا نہیں سن بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى پھر ہنسو. ایک مطلب تو اسکول میں پڑھ رہے چھوٹا ہم تو طالب علم تو کہاں بچے بول تو چھوڑا کھولیے کہ تو نظم پڑھے نہ تو باقی ہے تو پڑھم تو جو گیا یوں بیٹھا رہا. ہم نے جگاوے میں جاگے میں فرق نہ پڑ. ہم ابھی جب تو گھر کتاب دیکھو نہ سمجھے. اب تو ہم سوچ لیا یاد رہے نہ رہے دیکھتے رہے نہ سمجھے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جھوٹے لائے اچھا پڑھے اچھا. پہلے ہم ABCD کو بھی خیرت نہیں کرتے نہ سمجھے. ہم ہمیشہ سے کھر لچی مرد پڑھنے والے تھے. جیسے آج پڑھتے طالب علمیوں میں پڑھتے تھے. ناز شریف میں تو ہمارا جوڑا نہیں تھا. ادھر کاری کمال تھے ادھر اشتیاق تھا نہ سمجھے. ہاں تو تو سب کہو کہ وہ نبیوں میں رہنا کاکا سب لکھے بھورے. اب تو خیر آواز بیٹھ جائے. ضرور شریف پڑھی جائے. علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حافظ تھے اور ایسی نظم کسی نے نہیں کہی. ایک ایک جملے میں کئی بات ہے. غور کیجیے گا. مسدس حالی نہیں. علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم لکھا ہے. وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. مراد غریبوں کی برلانے والا. وہ نبیوں میں رحمت یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. وہ اپنے پرائے کا غم
پر آئے. بھاشن میں ہم تقریر کرتے سب تو بریلیے روز مر ہمارے والے یہ تقریر پر پیسہ دے ہوئے تو ہم کلی دے ہمارا کوئی مقرر آج تک تقریر پر پیسہ نہ لے کے اور شاعر سب کو حضور پیسہ دے کے اس لیے وہ سب ہم کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کعب ابن زہیر سے بھی فرمایا مگر کعب ابن زہیر دوسرے مطلب کے تھے حضرت حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت جو تھے تو بڑے ڈرپوک آدمی مگر نعت رسول جو کہا ہے تو گجب. آج جتنے شاعر لوگ ہیں سب انہیں کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ وہی ہے. بہت ڈرپوک آدمی. ایک قبیلہ سے جنگ ہوئی تو یہودیوں نے غداری کی تو سب کوئی برچہ لے کے کوئی بھالا لے کر کے کوئی تیر لے کر کے حملہ کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے حسان وہ دیکھو دشمن آ رہا ہے تو لاٹھی لو اور اس کو مارو. ہم نے چھوڑ دوں گی پورے صحابی میں یہی ہے بات سمجھا کہ نا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے بانس اٹھایا اس یہودی کو مارا مگر شیر کہنے میں بہت آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسان میرے ممبر پر بیٹھو. حضور کے ممبر میں مجال ہے کوئی بیٹھی ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اللہ کی تعریف کرو. شروع ہو گئے تو جو وہ اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس. یہاں تو شاعر کہتے ہیں کہ ای پڑھو کیا کریں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ الحمدللہ کہیے نا سبحان اللہ کہیے خالی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ بھی تو کبھی کہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ اچھا لگا آپ کو نہ سمجھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اس لیے ان کی دعا بہت تھی. اس لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ہماری طرف سے تو لے لا تو ہی رکھا یہ رکھا نہ جلدی باتیں بھوک کے لنگوٹی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور ان کے کندھے پر تو درجہ اور بڑھ گیا. پیسہ نہ ملے چادر ملے نہ سمجھے. اسی لیے شاعر سب بلوم کا ہو گئے جتنا مانگو. جب دیکھو کہ نہ ملو ہے تو کہیں نوٹ نہیں تو موٹے ہی لاؤ نا. شرما حضوری میں کاٹ کیا جاؤ. نو پیسہ دو ہے تو موٹے سے سبحان اللہ کا کوئی طرح تو تھوڑا لوگ نام لو کہ ہاں مولانا پورو تب نہ بم کا ہے. یہ سب کو بم کا ہے. یہ چھوڑا تو جو تھا یہ چھوٹکا سب سبحان اللہ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے چپ سب دیکھتے رہتے. آج سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. تو دوگو شعر اور ہے پڑھ دیتا ہے. یتیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے. وہ بجلی کا کڑکا کھیا سوتے ہاری وہ بجلی کا کڑکا کھیا سوتے ہاری. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی عرب
زمین جس نے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، یعنی ہرا پر گئے اور ہرا سے اترے تو ایک نسخہ کیمیا لائے، یعنی قرآن لائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو بات بہتی ہو گئی، چھوڑیے جانے دیجیے۔ ہمارے خیال سے تو سب ہو بولوں کے سہے والے ہو، مگر ایک ٹھو وعدہ کرو کہ رمضان آو، دل دماغ کو تیار۔ یہاں کا گوشت زیادہ رہتا ہے، اوپر چوٹ بھی لگ سکتا ہے، تو چوٹ جو لوگو نا تو جوار چڑھو، وہ پہلوان اپنا ادھر کرو، وہ پہلوان ادھر اپنا لو، سمجھا؟ جو پہلوان تیز رہتا پہلے گردنیاں دے دیتا ہے، نہ سمجھا؟ گردنیاں دے گا اور ایک پیر میں چھٹکی لگاوے گا، دو بیا پٹ گرا دے گا، نہ سمجھا؟ اب تو کہیے تو پاٹ کہاں سیکھی ہو؟ تو گلستان میں سیکھے، نہ سمجھا؟ تو رمضان جو ہے آ رہا ہے، آج رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے ابھی سے ہمت کمر بستہ کیجیے۔ ارے کب ہے بدر کا دن؟ مجھ کو جانا ہے۔ تو بدر کی لڑائی تو چلتے چلتے ہو گئی، ایک دشمن کا پیچھا کرنے گئے تھے، لڑائی ہو گئی، اللہ لڑائی جیت گئے، نہ سمجھی؟ لڑائی جیت گئے، 313 آدمی اور ادھر 1000 آدمی دو کے مار کے بچ کچا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا یہاں پر ابو لہب مرے گا، یہاں پر امیہ مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر اس کی عتبہ کی لاش ہوگی، وہاں پر شیبہ کی لاش ہوگی، سب بتا دیے تھے۔ اور جب لڑائی ختم ہو گئی تو سب کی لاش بعینی اسی جگہ تھی جہاں پر حضور نے اشارہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ لوگ ہم لوگ بھی چاہیں نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صرف اپنی انگلی اٹھائی تھی۔ وہ انگلی کیوں اٹھائی تھی؟ کہ میرا امتی بھی اگر میری سنتوں پر عمل کرے گا اور میرے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم کو اختیار کرے گا، تو وہ بھی اپنی انگلی اٹھا کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ کسی علماء سے پوچھ لیجیے، اگر کوئی فتویٰ نہیں دے گا تو آئیے ہم فتویٰ دے گا۔ تو مولی صاحب ہے، ہم مولی صاحب ہے، تو پڑھے ہم پڑھے، ہم کائے نہ فتویٰ دیتے ہیں، کائے ہم ارواح ثلاثہ میں پڑھا۔ ایک مرتبہ قادیانی میں اور اپنے مسلمان علماء میں یہ ہوا، بہت مباحثہ مناظرہ، تو کہا کہ میرے نبی جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ علماء کرام، سمجھا؟ انہوں نے کہا اپنے علماء کے بیچ میں، اس کو کہہ دو کہ میں مردے کو زندہ کروں گا۔ عیسیٰ تو نبی تھے، لیکن میں عیسیٰ کا عقیدت مند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم امت ہوں۔ علماء نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، بلکہ تم کیسے بول دیے کہیں زندہ نہ ہو لے تب؟ کہا کہ وہ ایمان ہی کیا ہے جو رد و بدل ہو جائے، وہ ایمان ہی کیا ہے جو قول و قرار کرے اور زندہ نہ کرے؟ قسم خدا کی میں کہتا ہوں زندہ کرا دے، نہ سمجھے؟ علماء نے کہا ایسا نہ کرو، کتنا ہو جائے گا، بات اس میں بہت ساری ہے کہ ایسا کرو گے تو وہ تو ہار جائے گا، لیکن اپنے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اس لیے اکابر دیوبند نے اس سے پہلے کوئی عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دیجیے، سمجھا؟ ایک اور سنا چیز تھا، تم سب تو بھرے بڑے بڑھیا بیٹھے ہو،
फजरी हो जाए तो कौन हो रही हो जाए। ना फजर ना हो बाप रे हमरे कल कहे जो जाए कर हम थोड़ा बहुत सो लेते हैं ना तो आराम हो जाता है ना समझे। वजू बनाते हैं आप लोग भी मजलिस में आते हैं तो वजू बनाते हैं नहीं बनाते वजू बनाइबे नहीं करते हैं। जो हमेशा बावजू रहेगा फरिश्ता उसके आगे पीछे निगरां और पुलिस बन के चलता रहेगा और जो बावजू होगा अल्लाह ताला उसके दिमाग को इंजिला बख्शते हैं रोशनी कुछ भी बोल सकता है। हमरे दिमाग में बहुत ये है निसियान है। अब तो बूढ़े हो गए बूढ़े क्या हुए ये हमरे से बोल रहा है देखो कैसा बहिरा चाँद यारे मौली वजूद है हमरे साथी हैं समझा। इनको इसीलिए नमूना रखे रहते हैं जादूगर को नमूना रखे रहता है ना समझा। तो ये हमारा नमूना है। तो क्या कह रहे थे हाँ एगो किस्सा सुनाते हैं। अंग्रेज जज था मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास इतना दिमाग था कि कहते थे कि अगर दारुल उलूम का कारखाना जाने लाख को किताब है कि 2 लाख की 5 लाख। हम जो एक मरतबा दारुल उलूम के कुतुब खाने में गए तो देखा बाबा हो बुझाई की खरियान में जो कोरा का टाल लगा रहो वैसी कोरा का टाल किताब का लगा रहो समझा कि ना। अजो अलमारी कतारे से लगा हुआ है समझा कि ना। हुआ लायद थोड़ा सा की जो किताब रोए बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ और कई बोले एक आदमी के पास 7-8 किताब है तो कितना ही होगा एक आदमी का। और जहाँ 4000 5000 11000 इस साल बिलिंग हो तो किताब का अंबारे न लगा रहेगा। मधुमन भर में कुतुब खाना रहेगा तो कहीं पार पाएगा समझा। वो कहते थे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ऐसा हो कि कुतुब खाना अगर जल गया तो मैं सारी किताबों को लिख के जिंदा कर दूंगा। बाबा हो न समझ एगो बात तुरे सुनाइए तो अब समझ में न समझे सुनाइए। यहूदियों के जमाने में कई गो नौजवान जो है ना अल्लाह ताला ने उसके अमल की वजह से उसको नबुव्वत दे दिया नबी बना दिया। हालांकि वो किस लायक नहीं था। तो एगो दामूस था दामूस तो वो बेचारा रात को सोया हुआ था। तो अल्लाह ताला पहले मुबश्शरात भेजते हैं नबी को मुबश्शिरात। हुजूर नबी बनाए गए तो 6 महीना पहले ही से रात को जो देखते थे दिन में नुमाया होता था देख लेते समझ जाते थे कि ख्वाब है अच्छा है। दामूस जो है वो सोए हुए थे रात। तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में कहा कल सवेरे सुबह सवेरे दरवाजा खोलोगे और जो चीज भी मिले उसको खा जाओगे। तो बाबा वो बाबा मुंह उतना बड़ा रहते तो पेटल मरियो जती न सुना। सुबह को बेचारा कमरा जो खोला तो देखा कि सामने पहाड़ समझा। अब ऐसा भी हो सको कि बैल के लिए एक चोट थक गए तो वही को खा इसलिए कि अगर पहले नजर पड़ गया वही पर तो खाई को मगर सामने वो बेचारा था देखने के चक्कर में थे देखे सामने कुंची था पहाड़ था। करिए साला आगे तो रोले गोबर उबर आ जाए चोट आ जाए चाहे घोड़ा की लिद्दी आ जाए न तो हाथी की लिद्दी आ जाती कोई तरह ठूंस के 1 बेर न 2 बेर 5 बेर में खा जाए। तो पहाड़ में कैसे खाएगी। तो देखिए ऐसे हिम्मत जमा होती है।
कल के युक्त हो खाब में जो अल्लाह ताला कहल के तो हमरे कौन जरूरी हमरे कहल के तुम जाके करियो। अब जो ये गुजर रहा था आगे बढ़ रहा था पाते ये कहता हगनौटी ढीला सुन क्या का करिए इस फांसी में पड़ गई। अच्छा चल देखिए अल्लाह का नाम लेके अल्लाह कहल को ये तो अल्लाह का नाम लेके जाए जाते ने जब जाने लगा आगे बढ़ने लगा तो देखा कि पहाड़ जो है ना हिमालय से कोई दूर हो रहा है। हिमालय बहुत बड़ा है कोई दूर छोटा है मगर दुनिया के पहाड़ों में इसकी इज्जत नहीं। अब हुजूर आए तो वो हद का दर्जा बढ़ गया है पहाड़ी शिला का दर्जा बढ़ गया। तो बढ़ले जो तो जितने आगे ही बढ़ते थे तो उतने जो है वो पहाड़ छोटा होता जाता था। जब करीब में पहुंचे तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे एगो सन पपरी वाला है वहाँ बसपट्टी का जो आग जलाया रहता था डिबिया एगो मशीन रखे हुआ था गड़गड़ाता था तो चीनी पघिलती थी तो वो डिबिया के इस पर और उसमें से धुआं उड़ता था और उसको गोलिया करके गोलका बना देता था। बिल्कुल वैसे ही हो गया छोटा बस उसको उठाया मुलायम और रखा मुंह में और पूरा जो निकल गया जा मुंह में कुछ बुझे ना समझे मुंह में कुछ बुझाइबे नहीं किया। चनाचूर वाला सब जो रहता है वैसी ना करता है बांस में लपटा रही है मोटका मोटका सांप रहे अब वो जो में से तनी सा खींच को लम रही है तब वो को दिया। कितनी हिरफत है अल्लाह ताला जल्ल शानू ने कोशिश और मेहनत करने वाले के लिए रास्ता आसान कर दिया। मिन्नी वली तमाम मिन अल्लाह कोशिश हमारी तरफ से हो तो अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह जल्ल शानू ने उस शख्स को अपना नबी बना दिया। कहा अब तुम नबी हो और नबूवत का काम जो है हमारा पैगाम लोगों को सुनाओ। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही कहा कि इतना बड़ा कुतुब खाना और एक आदमी जो है वो कह रहा है कि पूरा कुतुब खाना नऊज़ बिल्लाह अगर जल जाए तो मैं पूरी किताबों को क्या कर दूंगा जिंदा कर दूंगा पूरी किताब को लिखवा दूंगा फिर छपवा देंगे और फिर वैसे ही कुतुब खाने में रहेगा। कितना दिमाग रो लो अब बता। तो भावलपुर में मुकदमा था भावलपुर में मुकदमा था तो अपना अंग्रेज भी था उसने भी अपना बयान दिया। इधर मौलाना ने कहा रुकिए वकील साहब रुकिए तो क्या बात है? कहा कि आप जिस किताब का हवाला देना चाहते हैं वो किताब कई साल पहले मैंने एक नजर देखा था और वहां उसमें ये इबारत लिखी हुई थी आपने सियाको सबा को काट करके जज साहब को धोखा दिया। इतना बड़ा दावा समझा। हजरत ने ये फरमाया कि अगर ये मेरी बात सच्ची नहीं है झूठी है तो आप इसके फुल पैंट पहन के अगर कछिया पहने हुआ है सबको खोलिए हमारे जवाब से इसको पैखाना निकल गया है। हक दिया ऐसी मार मरबो होगी बेगर मारी होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारे अकाबिरीन ने कहा मुद्दे को जिंदा कर दूंगा। सही बात। हजरत अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह जो पंजनामा लिखे हुए खवारियों के थे तातारियों का जिस जमाने में जंग चल रही थी उस जमाने में किसी ने कहा तातारी लोग आ रहे हैं तो हजरत अपने चंद अहबाब के साथ बैठे हुए थे और छिपली रखी हुई थी वहां पर समझा। तो छिपली को उल्टा दिया का मतलब जैसे आया है वैसे ही वो चला जाएगा ना समझे।
टिक्के में छिपली उल्टल के सब फौज भाग गई, सब फौज भाग गई। फिर कुछ दिन के बाद हंगामा हुआ, ततारी आ रहा है, ततारी आ रहा है, ततारी आ रहा है। तो हजरत ने फिर प्लेट उठा के उल्टा करना चाहा। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, सुन, पहले तू मेरा औलिया अल्लाह में से इसलिए इज्जत रख लिया, जमाने को हम चलाते हैं, इनकलाब हम पैदा करते हैं, लिहाजा अब अगर प्लेट को तुमने उल्टा किया तो हम तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला कभी बचा दे तो बुजुर्ग पर भरोसा करने वाला मजार पर चला जाए, और अगर अल्लाह पर भरोसा करने वाला है तो प्लेट पलटने से बढ़िया यह है कि 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। मौलाए करीम मुसलमानों का इस दुनिया में, इस जमाने में कोई नहीं है मौलाए करीम तेरे सिवा। अगर सारी दुनिया मुसलमानों पर उमड़ आती है तो आप मेरी मदद कीजिएगा, मुझे यकीन। इसलिए दामूस जैसा आपको हिम्मत पैदा करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए हम हदीस पढ़े, इन्नल्लाह युहिब्बु मिन अज़्मिल उमूर। आदमी जब हिम्मत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिम्मत को पूरा कर देते हैं। तो कई को बाकी हो गया हिम्मत वाला सुना देना, समझा कि ना? अब तोरे सबकी बैटरी टाइट है तो फिर देखा जी, मगर हमारी बैटरी अब टाइट है ना, समझा? हम घोररिया तक कर देंगे, मगर ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। हम बहुत बीमार आदमी हैं, और एक एक रात में कौन 4 गो जलसा करता है? 4 गो 3 गो 4 गो 3 गो, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है ना, समझे? आप हमारे साथ जागिए, हार जाइए, आज हमारे साथ बैठिए, हार जाइए। बस समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हम आई खुद हार जाते हैं। हम कोई हमारा नाम नहीं याद रहता है। आपके अजहरुद्दीन साहब, अजहरुद्दीन क्या नाम है, दिलकश। दिलकश का मतलब दिल खींचे वाला। तो भले दिल खींच कर तोरे आधी रात 2 बजे तक बैठा है, 2:30 बजे वाला ना, समझा? तो हम जाए थोड़ा आराम कर लें। फिर कभी आइएगा तो कहीं भी जाइए, अल्लाह रसूल की मजलिस है, वो अजहर दिलकश की मजलिस नहीं है। इसलिए अगर जरूरत पड़े पैखाना पेशाब की तो चले जानी। और जो आदमी ध्यान से रहता है तो अल्लाह ताला उसके पैखाना पेशाब को बुला देता है। एक बात आखिरी आपसे कहते हैं, सुना होगा अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मामूली बात तो नहीं हुई। इसका मतलब वो सोए नहीं, किसी इबादत में खोए रहे, चाहे कुरान में, चाहे मसला निकालने में, मसला बयान करने में, या लिखने में, या तहज्जुद में, किसी चीज में तो मशगूल रहेंगे। जो आदमी मशगूल रहेगा, इस जमाने में भी अगर वो मशगूल रहेगा तो अल्लाह शाहिद है कि उसको पैखाना और पेशाब का तकाजा और रियाकारी होने का तकाजा नहीं रहेगा। ये बात बहुत गुड़ की है। देखिए हम बैठे हुए हैं, आप सवेरे तक बैठा ही रहिए, हमारी नींद भी नहीं आती है। हमारा लुंगी पैजामा तो बहुत कम, ये बहुत खराब हुआ हिमसल, 3-3 4-4 भी बदलना पड़ा, नहाना पड़ा, कमर धोना पड़ा, लेकिन हम लगे हुए हैं तो अल्लाह ताला चला रहा है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम बैठ जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से सनद तो नहीं है कि तुम बैठ जाओ। तो जब अल्लाह की तरफ से इजाजत है, सनद नहीं है, तो हम चलते रहेंगे, न होगा तो लिंगड़ा गधा बन जाएंगे, मगर चलते रहेंगे। अल्लाह की मेहरबानी है, कितने जलसों की लाज रखी, मैंने बचाया, सुनाया, कहा। अब सेहत तो इसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने कितना बोल दिया, समझा कि ना? सिर्फ हम तो ये बात कहना चाहते थे कि रमजान आ रहा है, दिल मन मिजाज बनाइए। बहुत सारे लोग बहाना बना लेते हैं, चुप के खाना खा लेते हैं। आखिर खुदा को क्या मुंह दिखाइएगा, खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो कहा था कि तालिब इल्म जो है वो तालिब इल्म कैसा होना चाहिए, ये गुरे भाई। तो वही हम बात चलाते कि 7 समुंदर पार स्पेन है, यानी अंदलुस।
اس ایک طالب علم نوجوان تھا، کیسا تھا؟ طالب علم تو تورے کہی ہو، چھوٹکا ہو چاہے بڑکا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ طالب علم جو تھا وہ اندلس کا تھا، اور اندلس 7 سمندر پار ہے، آبے کو نہ جانے کتنی کشتیاں بدلنی پڑتی ہے، کتنے بیچ میں جزیرے ہوتے ہیں، جزیروں کو پھاندنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، جزیرے کی آب و ہوا صاف ہو اور آپ کی صحت برقرار رہے ایسا بھی نہیں ہے، مہینوں لگتا تھا اس جزیرے میں پار اترتے اترتے۔ ایک طالب علم کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کا بڑا شوق، بات سمجھ میں آ رہی کہ انگی لگ سب کی آنکھ مگر تریری ہے، توری کچھ گم کی چائے پی نا، ہاں چائے پی لے، ادھر پلا دے، تو سب کچھ پی ہے، جون بنیا تو کہیں پیو، ہم تو آقا ہی پی رہے۔ یہی تو اسلام کا امتیاز ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی نواز، ہم سب ایک ہیں۔ وہی فرق ہے کہ تم مولوی صاحب کی عزت کرو تو جوتا سیدھا کر دو، مولوی صاحب کی عزت کرو کہ مولانا کو چائے لانا تھا کہیں تک آ جاؤ تو کوئی برا مانو، وہ کو دے دل کے ہم جیسے کہنے دل کے ہم سب پکے آ لیے چلے ہم نہ آتی ہے تو جب سے نہ کامیاب ہوتا، کوئی سوچتا ہے اسے نہیں سوچتا ہے، تو مولوی صاحب کی عزت ہو جی تو اچھا نہ ہے، تو سب دیہاتی آدمی بلوم کی سے اپنا ٹائم پاس کرے، نہ تو پڑھانا دیجیے شادیوں چائے، پہلے شادیاں چائے آئیے تم نہ دودھ والی بنی ہے، یہ واقعہ میں تنی سا دیر لگی ہے، ایسا ویسا نہ ہم مختصر کریں گے۔ یہ جو ہے وہ اظہر بابو سوچتے ہیں کہ کوئی طرح اتنا گزر گئے ابھی گزر تنی سا شادیوں چائے پلا دی تو اچھا رہے نا۔ تو اس طالب علم کو بڑا من تھا کہ ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھیں گے، تو اس نے اپنا خرچہ برچہ روپیہ پیسہ اور جو ہو سکتا تھا بور بسترا چادر وہ سب لیا اور سر پر لادا اور چل دیا سمندری راستے سے، کشتی پر سوار ہوا تو کشتی پہلے ہوتی تھی بادبانی، ملاح پھینکتا نہیں تھا، وہ پردہ لگا رہتا تھا، ادھر کی ہوا اگر ہے تو کشتی پچھم جا رہی ہے، ادھر کی ہوا ہے تو کشتی ادھر جا رہی ہے، ادھر کی ہوا ہے تو ادھر جا رہی ہے، اور اگر کہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا تو لوگ لنگر ڈال دیتے تھے، لنگر سمجھتے ہیں نہ سمجھ، اپنے یہاں پہلے ڈول جو گر جاتا تھا اس میں کنواں میں تو ویسے ہی کانٹا ہوتا ہے، ادھر کانٹے میں کانٹا ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹے میں کانٹا ہوتا ہے، بہت بڑا رہتا ہے اور اس کے بعد اس میں رسا لگا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے نا دور کنارے میں پھینک دیا جاتا ہے نا تو وہ لوہا زمین میں گڑ جاتا ہے، اور کشتی آگے بھاگنا چاہتی ہے تو بھاگ نہیں سکتی، کیا ہے وہ روکے ہوا ایسا والا معاملہ۔ تو بیچارہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے دیکھیے 7 سمندر پار سے آ رہا، مہینوں تو اس کو کشتی میں لگ گیا، اور ایک جگہ کشتی آئی تو طوفان اتنا بڑا آیا کہ تمام لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ اب کشتی نہ بچے گی نہ ہم بچیں گے، سب اللہ اللہ کرتے رہیں گے، مگر اللہ نے بچا لیا، کیا بچا لیا؟ اس پر اللہ کے رسول کا نائب بیٹھا ہوا تھا، جاہل نہیں تھا، بزرگوں سے علم حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا نہ کرتے تھے، پہلے کا طالب علم اور اب کے طالب علم میں زمین آسمان کا فرق، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو کسی طریقے سے وہ کشتی تھم گئی، لیکن یہ بیچارہ بیمار پڑ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو اسی میں جیسے تیسے اپنا بیماری کی حالت میں کہاں پہنچا؟ بغداد پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ بغداد میں پہنچا۔ بغداد میں بہت علماء تھے، ان گنت علماء تھے،
اس کا شمار نہیں ہے. بغداد جو ہے علمی مرکز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ خواجہ عبد القادر جیلانی کہاں کے تھے؟ بغدادے کے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ بغدادے میں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ بغدادے میں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ بغدادے میں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بغدادے میں ہے. تو اتنے بزرگوں کی قبر وہاں. بس سمجھ میں آئی؟ یہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے کشتی سے اترا، بغداد پہنچا تو ایک سرائے میں ٹھہر گیا. نہ ہوتا سرائے، ڈیرا. سرائے جو ہوتا ہے آپ پیسہ جمع کیجئے، اس میں بھٹیاری رہتی ہے. بھٹی پر جو یہ پکاتی ہے بھات چاول روٹی، پہلے تو روٹی پکتی تھی، تو وہ بھٹیاری جو تھی وہ کھلاتی تھی اور مسافروں کے لیے وہ ٹھہرنے کی جگہ تھی. آدمی رات کو سویا، سویرے اپنا چل دیا. اس کا کوئی کرایہ نہیں لگتا تھا، وہ سرکاری ہوتا تھا یا کسی زمیندار کا ہوتا تھا. تو ایسے بیچارہ بھوک کے رات کو سویا. اب جب دن ہوا تو وہ نکلا. جو عالم قسم کا آدمی ملتا تھا، وہی ایک بات پوچھوں، میں اندلس سے آیا ہوں. کہاں بھاگا؟ اتنی دور کائے کو آیا؟ کہا کہ ابھاگا نہیں ہوں، بھاگا ہوں، بھاگ والا ہوں، قسمت والا. کہا تیری حالت بڑی غیر معلوم ہوتی ہے. کہا کہ اس کو مت دیکھ، میں تم سے ایک خفیہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ رہتے کہاں ہیں؟ کل کے تو دوسری آفت مول لے گا. تو کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نظر بند کر دیے گئے ہیں. جانتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ کو کہا نظر بند کیا؟ 3 بادشاہوں نے ان کو اتنا مار مارا کوڑے سے، اتنے مار مارا کوڑے سے، اتنا مار مارا، اور کیسی زبردست مار تھی کہ آپ کا نظر بند ٹوٹ گیا. ہاتھ بندھا ہوا ہتھکڑی سے، پاؤں بندھا ہوا ہتھکڑی سے، اور جب ان کا نظر بند ٹوٹ گیا تو کہا کہ مولا کریم، مار کھایا کوئی غم نہیں ہے. 16 سال سے مار کھا رہا ہوں، قید میں پڑا ہوں. ہاتھی کے ہنٹر سے مارا جاتا تھا، بدن کھول کے مارا جاتا تھا، بدن میں کرتا نہیں ہے کہ یہ عزت بچے گی. اے مولا کریم، اتنا تو کم سے لاج رکھ لے. ہم نے کبھی تم سے کہا کہ ہم نے تمہارے قرآن کی مدد کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ، میں نے تجھ سے کبھی شکایت نہیں کی. مار کھاتا رہا، سب اذیت سہتا رہا، مگر میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں نے سمجھا اس مار ہی میں میرے لیے قسمت چھپی ہوئی ہے. اللہ، یہ زاربند ٹوٹنے والا ہے، میری شرمگاہ کھلنے والی ہے، آپ اس کو بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے ازار باندھ دیا. ماں جیسے بچے کی ازار باندھ بنتی ہے، جوان لڑکا کا بھی اگر ازار باندھ بن جائے، وہ ٹوٹ جائے، اور ماں کو اگر اس وقت دیکھے آپ کہ میرا بیٹا ازار باندھ نہیں باندھ سکتا ہے، تو بیایا ہو کر کے وہ ایسا ہی تصور کرے گی جیسے آج ہی میرا بیٹا میرے گود میں آیا ہے. اس کو کوئی شرم نہیں ہوگا، اور کوئی بھی آدمی اس کو بند کر سکتا ہے. نظر پھیر لے اور بند کر لے. بات سمجھ میں نہیں؟ اسی لیے جب نجات ملی تو ان کو نظر بند کر دیا گیا. کہا کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے امام صاحب، اگر دیکھے گئے تو پھر دوبارہ پیٹائی ہوگی اور دوبارہ جیل خانے میں آپ رہیں گے. اس لیے ان کے پاس کوئی جاتا آتا نہیں تھا، سرکاری جاسوس لگا ہوا تھا. یہ جو پہنچا تو اس کے پاس اب جوتا چپل نہیں تھا، پیسہ سب خرچ ہو گیا، بیمار پڑ گیا، کھانے پینے میں خرچہ ہو گیا. تو یہ بس اسٹینڈ پر چلا گیا. یہ طالب علم، بات سمجھے بیٹا؟ طالب علم توڑے سب کو کہی ہو، سب کی بات تو ختم ہو گئی، اب توڑی بات سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارا ملنا بہت مشکل ہے، اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہو، نامراد جاؤ گے.
تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، نامرادی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے رہو، کھانے پینے کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو وہ بس اڈوں پر جاتے تھے، ٹم ٹم والوں کے پاس جاتے تھے، مسافروں کا بوجھ اٹھاتا تھا بیچارہ، ایسے کر کے وہ کماتا تھا اور سرائے میں رہ کر کے کھاتا تھا۔ بڑے امیر کا لڑکا تھا وہ۔ اس محدث کا جو بعد میں محدث ہوا، اس محدث کا نام تھا بقی ابن مخلد۔ بقی ابن مخلد، بقی ابن مخلد ریکارڈ کر دیا۔ رہتے 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 ایک آدمی سے کہا بھائی امام صاحب کا گھر کہاں پر ہے، ذرا یہ بتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے اور میں اشارہ کر دوں گا۔ یہ کہا بس اتنا کہہ دو گے ہم تمہارا احسان مانیں گے۔ تو ایک آدمی چلا اور گھر کا راستہ بتا دیا، دروازے بتا دیا۔ تو کون ہے؟ بولی ساجد، بولی ساجد۔ تو کہہ رہا ہوں گھر گلے، دیکھتے جوان جان کے طرح رہیے، مست رہیے۔ بہرحال تو کہا یہی دروازہ ہے، اور وہ چلا گیا۔ تو یہ بھی چلا آیا۔ پھر یہ جب آیا سرائے میں تو اس نے چتھڑا جمع کیا، اور چتھڑا جمع کرنے کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک پاؤں میں سب میں چتھڑا لگا دیا، کچھ رنگ ڈال دیا کہ خون ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مانگنے والا ہے۔ ایسے کر کے اس نے چتھڑا باندھا دونوں پیر میں، سمجھا، اور جھولی لٹکایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ فقیر ہے۔ اور فقیر لے کر کے حضرت کے دروازے پر گیا۔ حضرت نکل کے آئے، نکل کے کا مطلب اندر دیوار دروازہ کھولے، سن رہے ہو کہ نا بچہ سب، دیکھیے کتنا پریشانی سے پڑھتے، دروازہ کو کھولے حضرت۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو تم؟ ایک تو پیسہ سکہ بڑھایا حضرت نے، کہا کہ حضرت سکہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اندلس سے آیا ہوں، دیکھو کوئی آ تو نہیں رہا ہے، نہیں تو ہم بھی جائیں گے تم بھی جاؤ گے۔ کہا حضرت آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا یہ ممکن نہیں ہے بیٹا، میں پساؤں تو کوئی حرج نہیں ہے، 16 سال مصیبت اٹھانے والا، کوڑے کی مار کھانے والا، رات دن، اس کیا گھبراہٹ ہوگی، مجھ کو گھبراہٹ نہیں، لیکن تو بیٹا مسافر ہے، کہا کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، ایسا کر تو چلا ہو جا، واپس ہو جا۔ جب سنو گے کہ امام محمد ابن حنبل نظر بندی سے نجات پا گئے تو چلے گا۔ کہا کہ نہیں حضرت، میں آپ کے دروازے پر روزانہ آؤں گا، دستک دوں گا، آپ دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر ہی سے مجھے حدیث 1 ہو 2 ہو 3 ہو آپ سنا دیجیے، میں یاد کروں۔ آخر وہ گھر نہیں لوٹا، کتنی دور گھر ہے، اور ایسے ہی نوکری چاکری کلی بن کر کے اپنی زندگی گزارا، اور حضرت کے یہاں روز بھیک مانگنے جاتا، تو پیسہ نہیں لیتا تھا، پیسہ تو تھا ہی، کماتا تھا جو بھی 4 پیسہ، حضرت حدیث سنا دیتے تو خوشی خوشی چلا جاتا۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں ارے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، کیا بات کرتے ہو، ارے احمد کا نام کاہے لے لگتے ہو، نہ تو تھوڑی پٹائی ہو جائے گی، تمہاری بھی دھنائی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھیے، کتنا جان جوکھوں میں ڈال کر کے علم حاصل کیا، سمجھا۔ اور جب کچھ دن بیچارہ رہا تو معلوم ہوا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نظر بندی سے رہا پا گئے۔ بس اس لڑکے نے اپنا چتڑا بےدرا اتارا، اور جو میسر تھا کپڑا صاف ستھرا وہ پہنا، اور جامع مسجد میں ارے اللہ پورا بغداد جو ہے امڑ آیا۔ کہا کہ حضرت کا یہ صورت زیبا دیکھیں گے، حدیث حاصل کریں گے، تب بیچارہ یہاں سے پورے حدیث کو حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹا۔ مولانا ہم گورے جی بھائی جمعرات ہے، مائی بیمار ہے، دادا مورے والا ہمت سنا کہ نہ سنا؟
رکھو گے نا یاد؟ بزرگوں نے جو کیا ہم وہی کریں گے تو ہم کو بھی اس زمانے میں بزرگوں جیسی عزت ملے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ آخر بات سنا دیا ہے۔ رمضان کا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں سے کہیے گا بھائی رمضان آ رہا ہے، ہم دو دوست ہیں، ہم اپنا ہمت کریں اور ہمت سے روزہ رکھیں گے۔ ساتھیوں تم بچہ سب بھی روزہ رکھے، بچہ سب بھی روزہ رکھے، آج ہی سے عادت ڈالنے سے عادت پڑ جائے گی، پھر بعد میں دقت اور پریشانی نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو لوگ ہمت کرتے ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں، جو ہمت کرتے ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں، تو حافظ پڑھ کر کے قرآن کو زندہ رکھتا ہے اور مقتدی سن کے زندہ رکھتا ہے۔ اگر سننے والا نہیں ہو تو حافظ جی کو کون پوچھتا ہے؟ اپنا پڑھتے رہو۔ تو تم بھی قرآن کو شائع کرنے والے ہو اور مقتدی بھی شائع کرنے والے، زندہ رکھا جائے، قرآن کو زندہ رکھا جائے۔ جب تک قرآن رہے گا اسلام زندہ رہے گا، اور جب تک اسلام زندہ رہے گا تو مسلمانوں زندہ رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ مدھمن کی سرزمین ہے، اے اللہ یہ مدھمن کی سرزمین ہے، اے اللہ یہ مدھوبن کی سرزمین ہے، اے اللہ اس کا نام مدھو رکھا ہے، اے اللہ علم دین کی روشنی سے ہر بچے کو اللہ کے علم کے مدھو سے سرفراز فرما۔ اے مولا کریم اظہر بابو کا مدرسہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق چلا رہے ہیں، اے اللہ امانت داری اور روحانیت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم آپ نے جن بزرگوں کو روحانیت عطا کی تو وہ کبھی چندہ مانگنے نہیں گئے، لیکن تم نے مدرسہ چلا کر کے دکھا دیا۔ اے اللہ جس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، وہ بیچاری بیوہ ہو یا کوئی اپاہج مرد ہو تو اس کو گاؤں والے روٹی پہنچاتے ہیں، خوراک پہنچاتے ہیں اور اس کے حیات کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اے مولا کریم مدرسہ بھی تیرے اسی طریقے سے، اے اللہ اس میں بچے پڑھتے ہیں وہ خوراک لے کے نہیں آتے، مولا کریم تیرے بھروسے آتے ہیں کہ تیرے بندے کبھی اپنے گھر سے سبزی بھیج دیں، کبھی اپنے گھر سے چاول بھیج دیں، کبھی اپنے گھر سے آٹا بھیج دیں، کبھی اپنے گھر سے دال بھیج دیں، کبھی اپنے گھر سے اچار بھیج دیں، اے اللہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بھرتا بھیج دے۔ اے مولا کریم جس کو جو توفیق ہو اے اللہ اسی توفیق کا نام رعایت ہے اور فرما برداری ہے اور تیری محبت ہے، تیرے نبی کی محبت ہے۔ اے مولا کریم اس مدرسے کے طلبہ کو دین و علم کی تعلیم سے سرفراز فرما اور ان کو عمل کا طریقہ ایسا عطا فرما جو ہمارے پرانے بزرگ طالب علموں کا تھا یا ہمارے بزرگوں نے جس ڈھنگ سے تعلیم حاصل کیا۔ اے اللہ ان کو مدرسے کی تعلیم کا اور اے اللہ مدرسے کی اینٹ اینٹ سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدھوبن کے لوگ یہی لوگ ہیں جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو ہم نے بہت سا سما دیکھا ہے کہ باوجود
بہت سمجھانے کے اے اللہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، یا تو ڈوبگی کی وجہ سے، یا نیند کے غلبے کی وجہ سے، یا تھکاوٹ کی وجہ سے، یا اپنی ہمت کی وجہ سے۔ اے مولا کریم، آج پہلا منظر دیکھا ہے مدرسہ محمودیہ اظہر بابو کا، جو آپ کے سامنے یہ سارے بندے نظر آتے ہیں۔ کمال تو ان طالب علموں کا ہے جو اپنی نازک بدن اور اپنے کم عمری کے باوجود یہاں پر بیٹھے رہے، اپنے شاعروں کے شعر کو سنا اور اپنے بزرگوں کے وعظ کو سنا۔ مولا کریم، یہی حال، یہی صفات ہم سارے لوگوں میں عطا فرما۔ اے اللہ، جلسوں کی، میلادوں کی قدردانی عطا فرما۔ اے مولا کریم، لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ہر آدمی قصوروار ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، مگر میرے مولا اگر سب پر تنقید کرتے رہے تو کام بالکل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، کام بالکل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، مدرسہ نہیں چلے گا۔ اس لیے مدرسے سے محبت کرنے والے جاگیں، بیدار ہو جائیں، اپنے دل اور دماغ کو وسیع کریں، اور کسی بھی ادارے کو جس میں چند بچے پڑھتے ہوں، اے اللہ، چلانے والے میں کوئی کمی ہو تو ہمدردی سے، خاموشی سے سمجھا دیں، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو بہت ناپسند ہو تو آپ صاحب مدرسہ سے جا کے شکایت کر دیجئے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم لوگوں کو ایسا دماغ عطا فرما جو صاحب نصیحت ہو، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والے ہوں، اور نہیں تو خاموش رہیں، لیکن مدرسے کے بچوں کے ساتھ، مدرسوں کی تعلیم کے ساتھ، مدرسہ چلانے والوں کے ساتھ، مدرسے میں کچھ دینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اے مولا کریم، دعا مانگنے سے والے زیادہ تو جاننے والا ہے کون مدرسہ کیسے چل رہا ہے۔ اے اللہ، میں نے غربت سے غربت ایسے ناظم کو دیکھا ہے جس کا ڈھنگ رنگ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ 4-5 بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اے مولا کریم، اس کی اتنا ہی وقت ہے، اتنی ہی حیثیت ہے، اور آپ کو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس کا جو دل دماغ ہے، جس طریقے سے چلا رہا ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام پر کمر بستہ ہے، نہیں تو کئی سال ہو گئے یہ مدرسہ لٹ گیا ہوتا۔ لیکن مولا کریم، آپ نے جگہ دے دی ہے، عمارت بھی بن جائے گی، آج نہ بنے گی کل بنے گی، کل نہیں تو پرسوں بنے گی، انتظام اللہ کرتا ہے۔ آپ نہ دیں گے، دوسرے دیں گے، قریب والے نہ دیں، قریب والے نہ دیں، نزدیک والے نہ دیں، بہت دور والے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہر کام پر مامور ہے، ہر کام کو انجام دے رہا ہے۔ مولا کریم، ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ اپنی جان بچا سکیں، اپنا ایمان بچا سکیں۔ مولا کریم، تو دیکھ لے رہا اور دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کس قسم میں ہے، کس بے کسی میں ہے، کس بے بسی میں ہے۔ اے مولا کریم، تو مطلب کو سمجھتا ہے۔ اے اللہ، ایسا قہر نازل نہ فرما، اے اللہ، ایسی زبردست زحمت نہ فرما جس سے امت محمدیہ کھک جائے، بلک جائے۔ کیا تیرے رہتے ہوئے بھی اسلام کا سر جھک جائے گا؟ قرآن مٹ جائے گا، مدرسے مٹ جائیں گے، مساجد مٹ جائیں گے، مقابر مٹ جائیں گے، یہ مقاتل مٹ جائیں گے؟ نہیں میرے مولا، تجھ سے یہ امید نہیں ہے۔ اے میرے مولا، تجھ سے امید نہیں، اے میرے مولا، تجھ سے امید نہیں ہے۔ اے اللہ، دنیا کے جتنے مدارس ہیں، اے اللہ، سب کا پروردگار تو ہی ہے، سب چل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھی چلا، اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی چل رہا ہے، آئندہ بھی چلے گا۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم سب پر ہے، اور اللہ کا ہی سایہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماع، جہاں جماعت ہوتی ہے، جہاں ایک من مزاج سے لوگ رہتے ہیں، متحد ہو کر کے رہتے ہیں، ایک رائے بات سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں، اور پھر کسی کام کو انجام دیتے ہیں، تو اس پر اللہ کا سایہ رہتا ہے۔ اس سائے کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا۔ اے مولا کریم، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ جن بچوں نے یہاں اتنی دیر ٹھہر کر اپنی مجلس کی لاج رکھی ہے، اے اللہ، اس کی لاج تعلیم اور عمل سے عطا فرما۔ اے مولا کریم، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ، ہمارے بعد یہی میں کام کریں گے،
مولا کریم اگر اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ بچے ہیں، بچے تو غلطی کرتے ہی ہیں، اے مولا کریم ان بچوں کی ہدایت فرما، اے اللہ ان بچے کے نصیبے کو بلند فرما، اے مولا کریم دین کی تعلیم دے کر ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے مرنے سے پہلے یہ اسٹیج پر نظر آئے۔ مولا کریم ہم تو نہیں رہیں گے، دوسرے بھی مولانا نہیں رہیں گے، یہی بچے جو آج بیٹھ کر کے اپنے اجلاس میں ساری باتیں سنی ہیں، مولا کریم ان کو تیار کر دیجئے کہ اسلام کا عمل علم جو جھکا ہوا ہے یہ اس کو بلند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم۔ آنکھ میں